کونسل سے قلبی بھی تعلق تھا، ویسے بھی رسمی تعلق بھی تھا. لیکن برکیف ان دنوں میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں بطور ریسرچر کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو ڈاکیومنٹری اس وقت پہ دکھائی گئی ہے یا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ خلافت موومنٹ سے کچھ سال پہلے کے واقعات کو کور کر رہی ہے. انشاءاللہ اس کی جو دوسری قسط ہوگی، قسطیں جو ہوں گی، اس کے اندر خلافت موومنٹ کو بھی پوری انشاءاللہ العزیز تفصیل سے کور کریں گے. لیکن اس وقت پہ یہ جو ڈاکیومنٹری تھی وہ مختار احمد انصاری اور ان سے پہلے جن لوگوں نے، ہندوستانی ڈاکٹروں نے اور ہندوستانی جو میڈیکل ٹیمز جو ترکی گئی ہوئی تھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، جو ترکی تھا، یہ آٹومن ٹرکی جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ میڈیکل مشنز لے گئے. پہلا میڈیکل مشن جو تھا وہ یو کے سے گیا ہوا تھا، جو ہمارے سید امیر علی جو تھے، رائٹ آنریبل جسٹس امیر علی جو تھے، انہوں نے آرگنائز کیا. اس کو فنڈ کیا تھا آغا خان نے اور نظام حیدرآباد نے. دوسری ایک میڈیکل مشن گئی تھی 1912 میں. یہ جو پہلی والی تھی یو کے سے جو گئی تھی وہ 1911 میں، لیکن یہ سب ہندوستانی ڈاکٹر تھے بیشتر اس میں سے. اور جو 1912 میں بمبئی سے ایک میڈیکل مشن گئی، اور چند مہینوں کے بعد ایک میڈیکل مشن جو مختار احمد انصاری کے زیر سرپرستی جو میڈیکل مشن بھیجی گئی تھی، وہ دسمبر کے آخری تاریخ کو وہ استنبول پہنچے. یہ ڈاکیومنٹری ان چیزوں کو کور کرتا ہے کہ بھی انہوں نے کیسے لوگوں کو والنٹیئر کی شکل میں شامل کیا تھا اس میں، اور پھر مولانا شوکت علی کا کیا رول تھا پیسے جمع کرنے میں، اور مولانا محمد علی جوہر نے کیسے اس پورے مشن کو اپنے اخبار کامریڈ کے ذریعے فروغ دیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا جوش دلایا کہ بھائی ہندوستان کے مسلمان خلافت عثمانیہ کے جو اس وقت پہ بلقان کی جنگیں جو چل رہی تھی، ان کے جو بیمار اور ان میں جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کی تیمارداری میں جو رول انہوں نے ادا کیا، یہ واقعی رونگٹے کھڑا دینے والی ایک کہانی ہے. اور کس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے 6 مہینے کی مدت میں کئی ہسپتال وہاں قائم کیے. اور یہی نہیں کہ ہسپتال قائم کیے، کہ علاج کا معیار اس قدر عمدہ تھا کہ 300 مریضوں میں صرف ایک موت کی واقعہ پیش آیا. یعنی اس قدر نظافت کا اور اس قدر یعنی اچھے سے اچھے انتظام کا ثبوت انہوں نے پیش کیا. اور پھر جب وہ واپس آئیں تو بمبئی میں کس طرح علامہ شبلی نے ان کے نام پر خیر مقدم میں ڈاکٹر انصاری پر جو ایک نظم جو آپ نے پیش کی، وہ بھی اس ڈاکیومنٹری میں کور کی گئی ہے. اس کے اردو اور انگریزی ترجمے کو سامنے رکھ کر اردو کو اور انگریزی ترجمے کو بھی اس میں شامل کیا. پھر کس طرح سے وہ دلی میں ان کو جو ہے ہزاروں یعنی 30,000 کی مجمع نے دلی جامع مسجد میں ان کا جو استقبال کیا، یہ کہانی. ساتھ ہی ساتھ ایک ایپیلوگ ہے جو اس ڈاکیومنٹری کے ساتھ شامل ہے، جس میں اس ڈاکیومنٹری میں ہم نے جو میڈیکل مشن کے جو بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کو گنایا ہے. ظاہر بات ہے اتنا وقت نہیں کہ سارے کارناموں میں چھوٹے سے وقت میں اس کو پیش کریں، لیکن یہ کہ آپ اس کو ضرور سے دیکھیں اور دوسروں تک اس کو انشاءاللہ پہنچائیں. اس میں ہمیں جب کہتے ہیں انسپریشن ملے کہ بھی جب ہمارے جو پرکھ جو ہے ہم سے پہلے جو ہمارے فور فادرز ہیں، انہوں نے ان دنوں میں کیا جب کہ وہ برٹن کے ایک کالونی تھے، تو ہم تو ان دنوں میں تو آزاد ہیں. ہم تو ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں، ٹھیک، ہم تو ایک آزاد ملک کے باشندے ہیں. ہمیں تو اب چاہیے کہ اس سے زیادہ ہم کام کر کے بتائیں، نہ کہ صرف مسلم دنیا کے رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہم کس طرح سے خیر امہ ثابت ہو سکتے ہیں. جتنی محنت سے آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے، کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ اصل میں مجھے تو مواد جمع کرنے میں سال بھر سے زیادہ لگا، یعنی جو ایویڈنس جمع کرنے میں، بلکہ جو اصل میں اس پہ جو سیمینل ورک ہے، جو اصل کتاب ہے، جو یعنی جس میں اندر یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، ترکی کے ایک ایمبیسڈر تھے براک اپچپار کے نام سے، انہوں نے دلی کے آرکائیوز میں، جامعہ ملیہ کے آرکائیوز کے ذریعے جو مختار احمد انصاری کے جو خطوط ہیں ان سب کو جمع کیا، جو کامریڈ میں چھپے تھے، ان سب کو جمع کر کے ان سب کو ایک جگہ صاف کر کے یعنی کمپائل کر کے اپنی کتاب انہوں نے شائع کی، پیپلز مشن ٹو آٹومن ٹرکی کے نام سے. پھر علامہ شبلی پر جو حیات شبلی سید سلیمان ندوی نے جو لکھی، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. اور پھر
ترکی کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی جرنل چھپتی ہے، اس میں بھی ان واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ تصویریں مجھے ایسے بھی کچھ لوگوں نے بھیجی ہیں اس ملک سے بھی اور اس ملک سے باہر سے بھی، جن کے والد کے ماموں یا ان کے نانا اس ٹیم میں شامل تھے، اور مجھے خود نہیں معلوم تھا ابھی حال تک کہ ہمارے یہاں کے مشہور جو ایک گانے والے ہیں، غزل کے مشہور گانے والے ہیں طلعت محمود، ان کے والد بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں اس میں بطور یعنی معلومات کے انکشاف ہوا، اور پھر کس طرح سے انہوں نے اپنے ہندوستانی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے جو ہے یونیفارم بھی اس طرح سے سلوائے کہ لباس سے پتہ چلے کہ یہ ہندوستانی ہے۔ اور پھر ان دنوں میں ترکوں نے بھی ان کو اتنا سراہا اور اتنا ان کی قدردانی کی کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ان کے نام سے ایک گاؤں کا نام بھی بدل دیا کہ ہندی یا کوئے کے نام سے، اور ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی وہاں پر جو ٹمبر کی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اب اس کو انہوں نے اثر نو اس کو تعمیر کی، اور ماشاءاللہ اس کا مسجد بھی نام اسی طرح سے ہندیہ مسجد کے نام سے ہے۔ اور پھر کچھ کیا کہتے ہیں اس کے پلیکس ہیں، اردو میں کیا کہیں گے اس کو، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ترکی میں اور فارسی میں کچھ اشعار کے ذریعے کہ بھئی یہ ہندوستان اور ترکی کے درمیان کی جو اخوت ہے اس کی یادگار کے طور پر یہ تب کیا کہیں گے اس کو بطور یادگار وہ جو اب اس میں ڈاکیومنٹری میں بھی ہم نے دکھایا ہے۔ اور وہاں کے تو مطلب یہ کہ جو میڈیکل مشن گیا وہ صرف بیماروں کی تیمارداری ہی نہیں کیا، بلکہ بہت سے ایسے کام کیے جس سے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے ترکوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک طرح کی محبت اور ایک طرح کی انسیت اور الفت پیدا ہو۔ افسوس یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اس کے بارے میں نہیں معلوم، ترکوں میں اس کا شعور زیادہ ہے۔ کڑی محنتوں سے آپ نے بہترین ڈاکومنٹری بنائی ہے، آپ کا عین مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ بھائی جو کام ہمارے لوگوں نے کیا ہے اس کی یہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ بھی لوگوں کا شکر نہیں ادا کریں تو اللہ کا کیا شکر ادا کریں۔ اور اس میں یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ آج بھی ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنے ان پرکھوں کے اپنے فور فادرز کی جو ہمت ہے اور ولولہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ہیلا نہیں بنتا ہمارے لیے کہ بھئی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ ان دنوں نے ان لوگوں نے کیا تو ان دنوں میں ہم لوگ بہتر حال میں ہیں بنسبت ان لوگوں کے، ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں تو یوں سمجھوں گا اگر آپ اس کو اجازت دیں کہنے کے لیے کہ ترکوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ جب آپ کی خوشحالی کے دن آئے ہیں تو کچھ ہماری طرف بھی نگاہ کرم کریے۔ چلے شکریہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ خالد صاحب نے جو اس پر محنت کی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے پورا جو انڈین مسلمز کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے اور خصوصاً بنگلور کے مسلمانوں نے اتنا سب کچھ اور دوسرے بھی مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز جو اوٹومن امپائر کا جو یہ ہے۔ الحمدللہ اس میں کافی محنت ہوئی ہے، جس حساب سے یہ کمپلیٹ ڈاکیومنٹری بنی ہے۔ آلموسٹ ایوری تھنگ جو بھی اس ٹائم پہ کور کرنا تھا خالد صاحب نے کیا ہے۔ بس جیسے خالد صاحب بتا رہے تھے کہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ جی، عوام کو کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھیے گا اور زیادہ جانکاری اس میں حاصل کیجیے گا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس میں ہمارا جو ہماری ہسٹری ہے اس کے بارے میں بہت کچھ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ٹاپک ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ۔